بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں چلو گے۔ اٹھ جاؤ نا بیٹے، میں جائے نماز اٹھا جی دوں. تو الحمدللہ اٹھ جاؤ. یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ظہر کی اٹھو. نماز اپنی ادا کر لی تھی۔ اٹھ جاؤ اٹھ تو جاؤ شاہ. شایان جو ہے وہ کچھ تھکا ہوا سا لگ رہا تھا، باہر سے ابھی کیا بات ہے، کھیل آپ کے صبح آیا سے تھا۔ آج لیٹ کل گئے، تھک موسم گئے ہو اچھا ہے آپ؟ تو فرینڈس کے ساتھ بس بچوں کے ساتھ اتنا باہر بیٹھتے ہو، اتنا باتیں کھیلتے کرتے رہتے ہیں ہو، بچے، تھک اور نہیں پھر ہوتے؟ تھک جاتے ہیں اور آ کے پھر چلو اٹھ اپنی جاؤ. مدرس کو کہتے ہیں کہ اب ہم تھک گئے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آؤ میں آپ کو کچھ کھانے کو دوں، کیونکہ مجھے بھی نا اب یہاں پہ پاپا کہاں گئے؟ ہلکی ہلکی سی بھوک لگ رہی تھی۔ ناشتہ کیونکہ میں ذرا لیٹ ہی کر رہی ہوں آج کل، تو اس وجہ سے تقریباً یہ 3 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، تو اس کو میں کہہ رہی تھی کہ چلو آؤ میں آپ کو کچھ بنا کے دیتی ہوں۔ یہاں پہ نا میں نے شکرکندی پڑی ہوئی تھی، تو میں سوچا کہ یہی آج جو ہے نا وہ میں بناتی ہوں۔ پہلے تو ہے نا یہ میں مائکرو ویو میں بیک کرتی ہوتی تھی، تو بیک نہیں آئی، مائکرو ویو میں اس کو کوک کر لیتی تھی، لیکن اب نا یہ توے پہ میں نے 1-2 دفعہ بنائی ہے تو بڑا اچھا سا اس کا روسٹڈ سا اور اسموکی سا ٹیسٹ آتا ہے اور بڑی مزے کی لگتی ہے۔ تو اس پہ میں نے ٹرائی کی تھی 1-2 دفعہ، اس سیزن میں نا، تو میں نے سوچا کہ چلو توے پہ ہی اس کو بناتے ہیں، اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اچھا یہاں پہ نا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو ہماری نئی نئی سسٹرز ہیں، جو چھوٹی بہنوں کی طرح ہماری ہوتی ہیں، ان کی نئی نئی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو نا شروع میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ان لاز کے ساتھ تو چلیں آہستہ آہستہ وہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے، یا ان کے ساتھ آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ زیادہ وقت جو ہے وہ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزرتا ہے، اور اپنے ہسبینڈ سے ہی ہمیں زیادہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو بس یہ جو ہے نا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ اصل میں جو دنیا میں جو سب سے پہلا جو رشتہ بنا تھا نا، وہ میاں بیوی کا ہی تھا، اور دنیا کا کہ آخری رشتہ بھی یہی ہوگا۔ مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا جو ہیں وہ ان کو پیدا کیا، اور ان کا رشتہ کیا تھا آپس میں، وہ ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف تھے، تو انہی سے جو ہے وہ ان کی ہماری اس دنیا کی جو ہے وہ نسل آگے سے چلی۔ تو اور آخری رشتہ یہ اس طرح سے ہوگا، کیونکہ جب انسان جو ہے قیامت کے بعد، یا جو ہماری جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، تو اس لیے یہ ابدی رشتہ بھی ان کا یہی ہے۔ تو یہ اس رشتے میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں۔ آپ دیکھیں، آپ چاہے آپ کی جتنی مرضی اولادیں ہوں، آپ کی بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، تو ماں باپ کا جو کام ہے وہ صرف اولاد کی پرورش اور تربیت تک ہوتا ہے۔ پھر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں، اور بیٹے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو لمبی زندگی دے، دونوں کا ساتھ بہت اچھا اور خوبصورت لگتا ہے۔ اور اس ٹائم میں جب بچے اپنی اپنی لائف میں بیزی ہو جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کا ساتھ اتنا زیادہ ضروری بھی ہے، اور اس ٹائم جو ہے نا وہ ہسبینڈ وائف کو اپنی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا ساتھ ہو تو آپ کی بہت ساری تکلیفیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں اکثر کہ ماشاءاللہ ہم بھی کافی بہن بھائی ہیں، تو سب کی شادیاں ہو چکی ہیں، بس بھائی میرے رہتے ہیں 2 چھوٹے، تو وہ بھی ایک بھائی ویسے آؤٹ آف کنٹری میں ہے، اور چھوٹا جو ہے وہ بھی، لڑکے جو ہیں ویسے بھی اپنی لائف میں زیادہ تر بزی رہتے ہیں۔ تو اکثر میں سوچتی ہوں کہ امی اور میرے ابو جو ہیں وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، ہمیشہ سلامت رکھے ہمارے سروں پہ۔ تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اکثر میری امی سے بات ہوگی تو وہ کہیں گی کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اس وقت جو ہے نا ایک دوسرے کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی رشتے میں زندگی کی خوبصورتی ہے۔ لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ قرآن پاک میں بھی سب سے زیادہ اسی رشتے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ والدین اور اولاد کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس رشتے کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ یہی رشتہ ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی یہ رشتہ کتنا اہم ہے۔ تو بس لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی بیوی کو عزت دیں، اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی ہر بات کا احترام کرے، کیونکہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ بلند جو ہے وہ رتبہ دیا ہے، تو اس کی عزت کرنا اور کروانا ہمارا ہی فرض ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو عزت دیں گے، شوہر کو چاہیے کہ وہ ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔
تو نہ صرف ہماری دنیا اور زندگی خوبصورت لگے گی، بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہاں میں آپ کو نا اپنی ایک مثال دیتی ہوں۔ ہر گھر میں جو ہے وہ میاں بیوی میں تھوڑی بہت ناچاکی یا چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، شاید یہی اس رشتے کی خوبصورتی بھی ہے، کیونکہ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے۔ جب بھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے یا کوئی اختلاف ہوتا ہے نا، تو ہماری تھوڑی دیر کے لیے یا ایک دن کے لیے بول چال بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن سے زیادہ نا میں ان سے ناراض نہیں رہ سکتی، کیونکہ میرا دل بہت گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، اداس سا ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، اور کچھ بھی کرنا نا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بس میرا دل ہوتا ہے کہ بس ہم ایک دوسرے سے بات کریں، کیونکہ ہم پتہ نہیں اس میں نا اس رشتے میں اتنی کشش ہے، اور شادی کے بعد یہی رشتہ جو ہے نا وہ آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا اپنائیت اسی میں ہوتی ہے، کیونکہ سسرال والوں کے ساتھ بھی آپ کا ایک ٹھیک ہے ہوتا ہے رشتہ، لیکن وہ رشتہ اسی رشتے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے جو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے۔ اسی نکاح کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باقی رشتے بھی دیے ہیں۔ تو بس پھر نا الحمدللہ ہماری صلح بڑی جلدی ہو جاتی ہے، کبھی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس لڑائی کو ختم کر دیتے ہیں تو کبھی میں کر دیتی ہوں، تو ہماری صلح بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ شوہر کے ہی دم سے لڑکی کی دنیا جو ہے نا وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ ہر لڑکی کا سہاگ سلامت رکھے اور ہمیں اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا جو ہے خوبصورت سی جو بات ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ کومنٹس نہیں کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ محنت کرتی ہوں اور دل سے کام کر رہی ہوں، تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا چینل کیسا لگ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔